صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت نے پیدا فرمایا۔ کرم پر کرم بالائے کرم یہ ہے، رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت ماہ مقدس سے ہمیں ملایا، جس ماہ مبارک کا آج ہم پہلا جمعہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ صاحبو، بارہا آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو گوش و گزار کیا جاتا ہے کہ مسجد خدا کے گھر ہوا کرتے ہیں، مسجد امن و سلامتی والی جگہ کا نام ہے، مسجد صرف سجدگاہ ہے، یعنی پورے تعظیم و تکریم کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد ہے، نہ کہ آرام کرنے کے لیے، نہ کہ دنیاوی باتوں کے لیے۔ اکابرین اسلاف کے طرز عمل کو اگر دیکھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرون ثانی دوسرا زمانہ جو صحابہ کا گزرا، وہاں سے لے کر اب تک کے علماء، مشائخین، اولیاء اللہ کی اگر ہم بات کریں تو بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں جہاں پر 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پر سوائے اللہ اور اس کے رسول کے دین اسلام کے معاملات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر مسجد کی ترقی یعنی مسجدوں کی تعمیری کام کی بھی اگر بات کرنی ہے، مشورہ بھی اگر کرنا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے صحن میں جو بالکل گیٹ کے باہر کا حصہ کہلاتا ہے، وہاں تک جا کر بات کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، لیکن آج ہم ساری چیزوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آتا ہے کیوں؟ تاکہ تمہیں عبادت گزار، متقی، پرہیزگار بنایا جائے اور خدا سے تمہارا رشتہ مضبوط کر دیا جائے، خدا سے تمہاری جو دوریاں تھیں ان دوریوں کو، ان فاصلوں کو ختم کر کے خدا کے قریب کرنے کے لیے ماہ رمضان ہمارے درمیان جل بگر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہر سال ہمیشہ ماہ سیام کی آمد سے پہلے یا پھر ماہ سیام کے پہلے جمعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کی اصلاح ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں اگر آواز اونچی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ پکارا ہے، بکوا ہے، کسی کو خواہش نہیں رہتی۔ بتائیے، روزے میں کوئی پکارنا چاہتا؟ اب تو رمضان ہے نا، آواز اونچی ہو تو پکارا نہیں، اور بات اگر خود کو نہ سمجھ میں آئے تو غلط بیانی نہیں ہوتی، یہ تمہارے دماغ کا قصور ہے، یہ تمہاری زندگیوں کا فطور ہے، تم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ دیکھیں، میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں، 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج رمضان شروع ہو کر 4تھا دن ہے، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، 4تھا روزہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ مسلمان پر ظلم ڈھا رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، اللہ کے گھر کے آداب کو ملحوظ رکھا نہیں جاتا۔ اب بتائیے کون ہے وہ؟ کوئی غیر نہیں ہے، مسلمان ہے جو سوشل میڈیا پر آ چکا ہے۔ بتائیے
میں اگر اونچی آواز سے بھی آپ کو اگر کچھ کہوں تو کیا میرے فائدے کے لیے ہے؟ کیا کبھی میں نے آپ سے چندہ مانگا میری ذات کے لیے؟ پھر میں نے بارہا کہا اسلام اتنا سخت ترین مذہب تو نہیں ہے، لیکن آج کا دور کچھ ایسا ہے، آج کے معاشرے کے نوجوان ہو کوئی ہو، کچھ ایسے ہیں جب تک ان کے سامنے سختی کے ساتھ کوئی الفاظ ادا نہ ہو تب تک وہ عمل کی جانب راغب نہیں ہو سکتے۔ نام پلی کا واقعہ 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، غالباً چہارشنبے کی ظہر اثر کی بات ہے۔ نام پلی کا واقعہ لیجیے آپ، کیا جھگڑا تھا؟ بس اے سی کا بٹن بند تھا، اے سی کھولنے کے لیے جھگڑا، امام اور مؤذن پر حملہ۔ تو اب بتائیے جب نہ امام ہماری آنکھوں میں ججتا ہے، نہ مؤذن ہماری آنکھوں میں ججتا ہے، نہ کوئی حافظ ہماری آنکھوں میں ججتا ہے، نہ کوئی خطیب ہماری آنکھوں میں ججتا ہے، تو پھر کون ججتا ہے؟ یہ کس لیے؟ مطلب یہ نہ کہنا کہ وہ نام پلی میں ہوا تو آپ یہاں کیوں بول رہے ہیں؟ یہ ہر جگہ ساری دنیا میں ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ طریقے سے یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے رمضان صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کیجئے۔ ہم یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی آرام چیزوں کے لیے۔ فیان بند ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے پڑھیے، نہیں تو گھر جائیے۔ ایسی کام نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے پڑھیے، قرآن پڑھنا ہے بیٹھ کر پڑھیے، تراویح پڑھنا ہے پڑھیے، نہیں تو جائیے۔ اگر نہیں ہے، زیادہ ہی طاقت ہے تو آپ لا کر لگائیے، مگر لگانے کے بعد احسان نہیں کرنا۔ خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل کرنے کے بعد احسان اگر کیا جائے کہ میں نے گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر کے مصلیوں کی سہولت کے لیے، امام صاحب کے لیے محراب میں، مؤذن صاحب کے لیے ان کے سر پر ایک کول فیان، ٹھنڈا فیان لگایا، اے سی لگائی، فلاں کی، اتنا اگر زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں بھی اگر خیال آ جائے تو یاد رکھ لو وہ عمل اسی وقت تمہارے چہرے پر پھینک دیے جائیں گے۔ تو مسجدوں کو گڑھ نہ بنائیں۔ مسجد امن سلامتی کی جگہ ہے، مسجد سے کچھ لے کر جانا ہے۔ مسجد میں آ کر جھگڑا کریں گے، اس کے بعد پی ایس او میں چکر کاٹیں گے، ایف آئی آر درج ہوگا، بتائیے کس کا نام بدنام ہو رہا ہے؟ جبکہ ساری دنیا میں آج مسلمان، اسلام، مساجد، مدارس، درگاہیں، خانقاہیں، محراب و منبر ان کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی رب کے گھر میں لڑ جھگڑ کر اس جھگڑے کو باہر لے جائیں، پھر سیاسی لوگ آ جائیں، پھر محکمہ آ جائے، پھر وہ ڈپارٹمنٹ آ جائے، بات لمبی ہو جائے، تو عزت کس کی جا رہی ہے؟ میں نے بارہا کہا، کیا کہا؟ آپ کے اور میرے درمیان جھگڑا ہے، تیسرے کو نہیں معلوم دنیاوی اعتبار سے۔ تیسرے کو اگر معلوم ہو تو کیسے ہوگا؟ یا تو آپ کہیں یا میں کہوں، نہیں، کیونکہ تیسرا تھا نہیں دنیاوی اعتبار سے۔ تو ایسے ہی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو خدا را ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، چاہے 5 وقت نمازیں ہو، شب قدر ہو، عیدین ہو، تراویح ہو، اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی مسجد میں آپ صرف عبادت کے لیے آئیں، خدا را عبادت کے لیے آئیں۔ مسجدوں میں جھگڑا نہ کریں، مسجد جھگڑے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں آئیں تو اللہ کے حفظ و امان میں رہنے کا عہد کرنا ہے، سلامتی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ صبر دلانے والا مہینہ ہے۔ ابھی گرمی کی دھوپ، پھر کیوں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ موسم چاہے کون سا بھی ہو، گرما ہو، بارش ہو، سردی ہو، ہر موسم میں آپ کو روزہ رہنا ہے جب بھی رمضان آئے، کیونکہ تم کو صبر کا مادہ پیدا کیا جائے۔ ارے اکابرین نے تو یہ بھی بتلایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر تم سڑک پر نکلو، اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے
کم سے کم رمضان میں حالت روزہ میں ہو تو یہ الفاظ کہہ دینا کہ انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا، چاہے تو کچھ کر لے۔ اس سے بڑی اور تعلیم کیا چاہیے؟ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں سڑک پر پیش آنے والے حادثات سے بچنے کا طریقہ بتلاتے ہیں، انا صائم، میں روزہ ہوں، میں روزے دار ہوں، وہاں بچنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ حالت روزہ میں اپنے گھر میں، خدا کے گھر مسجد میں جھگڑا کریں گے؟ بتائیے بتائیے۔ آپ کو پتہ ہے روزے کی حقیقت ہم نے ابھی جانا نہیں، روزے کی اہمیت کو ہم نے جانا نہیں، رمضان کی حقیقت حقانیت کو ہم نے ابھی جانا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر فرماتے ہیں، اور بھی دیگر اولیاء اللہ تحریر فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی حقیقت کو کسی بندہ مومن نے آج تک نہیں جانا۔ اب بتاؤ، ان ولی سے بڑھ کر، ان اولیاء اللہ سے بڑھ کر کسی کا اتنا پختہ عقیدہ ہے؟ بتائیے۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات چھوڑ دیں، خواجہ اجمیری کی بات چھوڑ دیں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال ہو کر 70 سال ہو رہے ہیں، 70 ایئرز ہو رہے ہیں، آئے 70 سال پہلے۔ کچھ بزرگ حضرات ہوں گے جنہوں نے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا، پوچھ لیں ان سے، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، کردار کیسا تھا۔ باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کی حقیقت کو آج تک کسی نے نہیں پہچانا۔ اگر رمضان کی حقیقت کو جانتے ہوتے تو مسجد جب آتے تو پیروں سے نہیں سر کے بل چلے آ جاتے۔ یہ ادب ہے ماہ سیام کا، یہ ادب ہے ماہ رمضان کا، یہ ادب ہے رمضان کی عبادات کا۔ کیوں؟ تم کو جو ثواب بتایا جا رہا ہے رمضان المبارک میں، ایک نفل کام اگر کر لو، ایک سنت ادا کر لو، غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک فرض کام کرنا، یعنی ایک فرض نماز ادا کرنا، غیر رمضان میں وہی ایک نماز، یعنی جیسے اب جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز سمجھ لیں، جمعہ کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں، فرض ہے ایک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے غیر رمضان میں 70 مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ وہ تمہیں نیکیوں کی لالچ دے کر عبادت کروانا مقصد نہیں ہے، بلکہ تم کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جو حساب و کتاب لینے والا ہے، جو رائی دانے کے برابر تمہارا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بندے میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، جتنا چاہے تو میرے قریب ہو جا، تاکہ میدان محشر میں بھی تجھے میرا دیدار نصیب ہو جائے۔ مگر ہم وہی خدا کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں نیک توفیق دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے اسی لیے تاکہ ہمیں خدا اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی دلائے اور خدا کا قرب ہمیں میسر ہو جائے۔ تو خدا را، میں نے بارہا کہا، اگر دنیاوی مثال جو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، وہاں پر اگر کوئی مثال غلط نظر آ جائے آپ کو، اٹھ کر مجھے اسی وقت بتا دے۔ کیوں پیچھے کہہ کر چغلی غیبت کے پہاڑ اپنے سر پر ڈال لیتے ہو؟ کیونکہ جتنے لوگ بیٹھے ان کو بھی معلوم ہو جائے کون عالم ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ میں عالم کی حیثیت سے نہیں کہتا، میں عالم ہوں میں نہیں کہتا،
کوئی میں یہ الفاظ نہیں کہتا کہ کوئی مجھے مفتی کہے، کوئی مجھے عالم کہے، میں نہیں کہتا، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ آج بھی میں اپنے آپ کو جامعہ نظامیہ کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں اور اسٹوڈنٹ ہی ہوں، مرتے دم تک اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا، چاہے رب تبارک و تعالیٰ کسی مقام پر بھی اگر مجھے لے جا کر بٹھا دیے، اس کی مرضی ہے، مگر حق کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چھوٹے معصوم بچوں کو حدیث پڑھائی گئی، بچپن میں پڑھے ہوں گے، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ بات کہو اگرچہ کہ کڑوی معلوم ہو۔ ارے تم ایسی بات کہو جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، دنیا کا کوئی خوف نہ کرنا، دنیا تمہیں رزق دینے والی نہیں ہے۔ اگر تم کسی کے یہاں ملازم ہو، نوکری کر رہے ہو، وہ تمہیں تنخواہ دے رہا ہے جس سے تم اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں کا پیٹ پال رہے ہو، اس وقت بھی اس کی خلاف ورزی کی بات نہیں بلکہ اس سے ڈرنے کی بات بتائی جا رہی ہے، اس سے خوف نہیں کھانا، کیونکہ تمہارا سب کا رزاق اللہ ہے۔ اب مجھ جیسا اگر کوئی ظالم اپنے ماتحت کو یہ کہے کہ میں تجھے تنخواہ دے رہا ہوں، تو نماز کو جا رہا ہے، نماز بعد میں پہلے میرا کام کمپلیٹ کر لے، تو اب میرا ملازم میرے ظلم کو دے کر نماز چھوڑ دے یا کوئی نیک کام چھوڑ دے، اپنے سیٹ کے کام میں لگ جائے، مگر اس کا بھروسہ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں مجبور ہوں، میں تو چاہتا تھا کہ وقت پر نماز ادا کر لوں، میں تو چاہتا تھا کہ مولا تیری اطاعت گزاری کر لوں، تیری فرما برداری کر لوں، مولا میں تو چاہتا تھا کہ تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک کام کر لوں، لیکن اس جابر، اس ظالم سیٹ کی وجہ سے میں نماز وقت پر ادا نہیں کر پا رہا ہوں، مولا میں اپنے آپ کو حق پر ڈٹ کر ثابت نہیں کر پا رہا ہوں، مولا اس کا انتقام تو لے لے۔ اب ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تو اس کے ذریعے سے کچھ دلوا دے، لیکن اس ظالم اس جابر سیٹ کے اگر رزق کو روک لے تو اس وقت کیا کرو گے؟ اب وہ اپنے نوکر کو تنخواہ کہاں سے دے پائے گا؟ تو اس لیے ہر حال میں ماں کے کوکھ میں بھی تھے تو رزاق اللہ ہی ہے، ماں کے کوکھ سے جنم لیے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے، جوانی میں آئے رزق دینے والا اللہ ہی ہے، بوڑھاپے میں آ جاؤ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، ہر حال میں۔ اب یہ تو رمضان ہے، اب تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتیں ہمیں مل رہی ہے، اس کو آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح رمضان کو رخصت نہ کریں میرے بھائی۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کہہ چکا تھا کہ رمضان المبارک میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ روزدار بن جائے، اس طرح اپنے آپ کو عابد و زاہد بنانے کی کوشش کرو، اس طرح اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانے کی کوشش کرو، اس طرح اپنے آپ کو رب کے قریب لے جانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جب بندہ میری جانب آگے بڑھنے کے لیے اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو 10 قدم میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، 10 قدم میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے یہ تو غیر رمضان کی بات ہے، اب رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا ثواب، نمازیں پڑھنے کا ثواب، نوافل کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، آپ کو ہر عمل صالح کا ثواب، ایک کے بدلے ہزاروں لاکھوں درجے آپ کے نامہ اعمال میں بلندیاں کی جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑا اچھا موقع ہے۔ ابھی تو 14 دن ہیں، اگر 29 کے اعتبار سے بھی ہم کیلکولیشن کر لیں 25 دن ہمارے پاس باقی ہے، رمضان کو مکمل طور پر ایسے حاصل کر لیں اس کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں کہ جب رمضان بھی ہم سے رخصت ہو جائے تو ہم اسی طرح مسجد کو وقت مقررہ سے پہلے مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنے کی طبیعت ہماری بن جائے۔ ایسی عادت بنا لیں، ایسی عادت بنا لیں۔
اور اللہ رب العالمین کو جتنا ہو سکے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور بوقت افطار کے وقت میں نے عرض کیا تھا آپ سے، خدا را اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے پر بھی دیتا ہے، محنت نہ کرنے پر بھی دیتا ہے۔ کیا؟ رزق۔ جس کھانے کے لیے تم رات دن ایک کر لیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وعدہ کیا ہے، اے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا، تیرے ساتھ تیرا رزق پیدا کر دیا، اور مجھے میری ذات کا واسطہ یہ بھی یاد رکھنا، جب تو زندگی کی آخری سانس لے لے گا اس وقت دنیا سے اپنا آخری نوالا بھی لے کر ساتھ چلا جائے گا، چاہے وہ کھانے کا لقمہ ہو، روٹی کا ٹکڑا ہو، دودھ کا قطرہ ہو، بن بریڈ کا ٹکڑا ہو، کچھ بھی ہو، گولی ہو، جو تیرے مقدر میں لکھا ہوا رزق ہے وہ آخری لقمہ تو اس دنیا میں چھوڑ نہیں جائے گا، اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ تو رزق دینے والا وہ ہے۔ تو خدا را ایمان والو، افطار کے وقت کو ایسے ہی ضائع نہ کرنا۔ اب دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے، ہماری زبانیں سوکھ جاتی ہیں، حلق تڑک جاتے ہیں، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھل کر صحیح طریقے سے بات کر نہیں پاتے، اتنی تڑک ہمارے سوکھ کر ہماری زبانوں پر آ جاتی ہے، ہمارے ہونٹ سوکھ کر شمڑی نکلنے لگتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو سمجھنا خدا رب العالمین کا دیدار ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ یقیناً ایسے وقت میں جب افطار کے وقت ٹھنڈے اور میٹھے جام تمہیں کوئی پلا دے یا تم اپنے ہاتھ سے پی لو تو کیسی خوشی مسرت محسوس کرو گے، کتنا خوش ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ کہ آج کا دن میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، آج میں نے اپنے روزے کو مکمل کر لیا ہے۔ جتنی خوشی محسوس کرتے ہو نا، اتنا ہی بوقت افطار روزے دار کو اس وقت خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بس دیکھنے کے لیے وہ ماتھے کی آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے وہ ماتھے کی آنکھ چاہیے، رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے میں دنیا میں 3 لوگوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ الفاظ کہہ دیا تھا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذہن کھل جائیں۔ 3 لوگوں کی دعاؤں کو میں رد نہیں کرتا۔ ایک مظلوم جس پر ناحق ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ مظلوم سے مراد، ظلم ڈھانے سے مراد کوئی تیر و تلوار لے کر اس پر حملہ کرنا، بمباری کرنا، یہی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹارچر کرنا، اس کو غیر غلط باتوں کے ذریعے ٹارچر کرنا، چغلی کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے اس کے خلاف سازش کرنا۔ کس کے؟ مسلمان، نماز پڑھنے والا، روزہ دار نہیں، لفظ مسلمان کو اسے دور رہنا ہے، چاہے وہ مسلمان کی چغلی نہیں، ایون آپ کو اسلامی اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے کسی غیر مومن کے خلاف بھی اپنی زبان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ چغلی اور غیبت کے لیے مسلمان کی چغلی، مسلمان کی غیبت کہہ کر واضح نہیں کیا گیا، مطلق ذکر کیا گیا۔ الغیبت اشد من القتل، غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا قتل کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ نے ایک توفیق دے، میں کسی پر کوئی طنز نہیں کرتا میرے بھائی، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ ایک بات اچھی طرح بٹھا لیں ذہن میں، بار بار میں کہتا ہوں، اگر میں اپنی انانیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی کو غلط کھڑا کروں، ممبر رسول کے سائے میں مصلی رسول اللہ پر کھڑے رہ کر،
تو اللہ تعالیٰ مجھے سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ اگر میں کسی کو غلط کہتا ہوں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر لے وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، کسی پر کوئی تہمت نہیں باندھتا، کسی پر کوئی طنز نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنے اوپر لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، کیوں لیتا ہے، کیوں سوچتا ہے۔ تو بہرحال مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لے، اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے، وہ مظلوم اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مظلوم کی ہائے کو، مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ دوسرا، حاکم عدالت۔ حاکم عدالت کا پیریڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے، جن ملکوں میں ہے وہیں پر بھی ختم ہو رہا ہے۔ اسلام میں ہے مسلمان پر جابر ہو رہا ہے، مسلمان کا ظالم بن رہا ہے، اس وجہ سے وہ حاکم عدالت کا پوسٹ بھی ختم ہونے پر ہے۔ تیسرا، روزے دار بوقت افطار، روزے دار بوقت افطار۔ رمضان کا روزے دار نہیں بتلایا گیا، یہ بھی یاد رکھ لیں، رمضان کا روزے دار نہیں بتلایا گیا۔ چاہے وہ کوئی سنت اور نفل روزہ رکھ لے یا اپنی منت کا روزہ رکھ لے، جو اس نے اپنے کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، میری یہ کام ہو جائے، میری یہ منت ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ تو لفظ روزہ دار جب بوقت افطار رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی دعا کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، بلکہ قبول کر لیتا ہوں۔ تو اے روزہ دارو، اے اللہ کے بندو، رسول اللہ کے عاشقوں، افطار کا وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کم سے کم 15 منٹ بیفور 15 منٹس، لاسٹ کے 15 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں، درود پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ یہ دعا کے الفاظ آپ کو یاد ہوں تو دعا کریں عربی میں یاد نہیں آتا تو آپ کو اپنی مادری زبان میں، مدر ٹنگ میں جو الفاظ آپ کو یاد ہوں، اپنے الفاظ سے رب کو پکار لیں، رب کو یاد کریں، اپنی تمنا رب کو سامنے رکھیں، اپنے اصلوں کی مغفرت کے لیے رب سے گڑ گڑائیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے رب سے گڑ گڑائیں، اپنے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بالخصوص مسجد اقصی فلسطین، مجاہدین فلسطین، محافظین مسجد اقصی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول، اللہ نے چاہا جب وہ اس کی مرضی سے عطا کر دے تو امید ہے خدا کی ذات سے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ نصیب ہو جائے گی۔ شرط ہے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور افطار کے وقت کو یوں ہی نہ گنوائیں۔ میں مرد حضرات جتنے بیٹھے ہوئے، نوجوان، بزرگ حضرات، بچے، سب سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم 10-15 منٹ پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ ہو جائیں، دعا کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنے گھر کی خواتین، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، سب کو تلقین کریں کہ کچن میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر، اپنے گھر کے ضعیف حضرات کو لے کر، اپنے گھر کے معصوم بچوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں التجا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔